الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جس کی قبضۂ قدرت کے اندر سب کی جان سب کا مال ساری کائنات کی خالق وہی ذات ہے، مالک وہی ذات ہے، رازق وہی ذات ہے، کریم رحیم ستار غفار. سانس کے ساتھ تعریف و توصیف حق و ثنا اسی ذات کے لائق. عبادت کا ایک ایک رکن، وہ چاہے قیام ہو، وہ چاہے رکوع ہو، وہ چاہے سجود ہو، تسبیح ہو، حمد ہو، ثنا ہو، اسی ذات کے لائق. درود یا محبوب حضور النور آقا عالم حبیب یہاں مصر زمان شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین تاجدار ارب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات حاجی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور مقدس ذات پر اس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا. بلا تمہید گزشتہ جمعہ مبارک پر ہم نے زیارت حرمین شریفین طیبین کے حوالے سے ابتدائی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس جمعے کا بھی اس گفتگو کو کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے صاحب استطاعت بنایا ہے
زندگی میں ایک مرتبہ اس پر حج فرض فرمایا ہے۔ اب جس کے پاس مال ہے، ایک خاص مقدار یعنی نصاب کی استطاعت نہیں کہلاتی ہے، جو صاحب نصاب ہو، جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر تو ایسا مالدار ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ حج اس پہ فرض ہے۔ اللہ اگر بلائے تو پھر ہر سال ہو جائے، اس کی خوش نصیبی ہوگی، خوش بختی ہوگی۔ عبادات کے حوالے سے جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں، اللہ نے جو عبادات ہم پر لازم فرمائی ہے ان میں کچھ کا تعلق فقط مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، کچھ کا تعلق فقط جسمانی مشقت، محنت، ریاضت، عبادت سے ہے، جیسے نماز ہے۔ نماز میں روپیہ نہیں لگانا پڑتا، صرف جسمانی مشقت اور محنت سے عبادت ادا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ میں جسمانی مشقت نہیں لگانی پڑتی، صرف روپیہ لگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح حج ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر مال بھی لگتا ہے اور جسمانی محنت اور مشقت بھی لگتی ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے گھر حاضر ہوتا ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا ابتدائیہ میں کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، پروگرام بناتا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے، اتنے دن گھر سے باہر رہتا ہے، ایک طویل سفر کرتا ہے، کرنا کیا ہے؟ کوئی ایسا خاص عمل ہے، کوئی ایسی خاص عبادت ہے، کوئی خاص وظیفہ ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے جس کے کرنے سے بندہ حاجی بنتا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ رب کی ذات ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، طلب کر رہی ہے کہ کون سا عمل کرنے سے انسان حاجی بن جائے گا۔ اور پھر جس نے کامل حج کیا، سرکار کا فرمان گرامی ہے، کامل حج سے مراد کہ نہ اس نے سفر میں کوئی خیانت کی، نہ عبادت میں کوئی خیانت کی، پوری طرح اپنی نصاب کے مطابق روپیہ بھی ٹھیک، سفر بھی ٹھیک، وہاں کی عبادات بھی جس مقام پر جس ٹائم جس دن پہنچنا تھا وہاں پہنچا، وہ سارا مکمل کر لیا اپنی نصاب کے مطابق۔ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کی، زبان کو کنٹرول کیا، وہاں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کو جھوٹ نہیں بولا، کسی کو جان بوجھ کر جو ہے وہ نہ دھکا دیا، نہ کسی تحقیق پوری میں حصہ بنا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب وہ گھر لوٹتا ہے نا واپس اس سفر سے، تو گویا کہ گناہوں سے یوں وہ آزاد ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف اس انداز سے ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ آج ماں کے پیٹ سے پہلی بار دنیا میں آیا۔ یہ ہے کامل اور مقبول حج۔ جب اتنی کمال کا اجر ہے تو پھر عبادت بھی تو کوئی کمال کی ہوگی، محنت بھی تو کوئی کمال کی ہوگی۔ آؤ دیکھتے ہیں، میں نے شروع میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا تھا، شاید اگر یاد ہو تو، کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا عمل جو رضائے خدا کے لیے ہو اور اتباع مصطفیٰ میں ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی اتباع کے اندر عمل کیا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، تو پھر وہ نماز ہو تب بھی عبادت بن جائے گی، حج ہوگا تب بھی عبادت بن جائے گی، زکات ہوگی تب بھی عبادت بن جائے گی۔ الغرض رسول اللہ کی ذات پاک ہمارے لیے کامل و اکمل نمونہ ہے۔ تو جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں حج کا ارادہ کرتا ہے،
سارا اہتمام کر لیا، تیاری کر لی، ڈاکومنٹشن پوری ہوگی، کاغذات وغیرہ مکمل ہو گئے، اس نے ارادہ کر لیا اپنے گھر سے چل پڑا اس مقدس سفر کے لیے۔ جب اس سفر کے لیے اس نے اپنے آپ کو مسافر بنا لیا، سفر کی ابتدا کرنے کے لیے اس کی پہلا پڑاؤ یا پہلی منزل جسے کہا جائے گا، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے وہ لاہور ایئرپورٹ ہے۔ اب جب وہ یہاں سے رخصت ہوا، چلنے لگا، تو وہاں لوگوں نے اس کو روک لیا کہ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا میں حج کرنے جا رہا ہوں، دیکھو شام کے شام یہ سارے۔ تو اسے روک کر بتایا جاتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، تم ایسے نہیں جا سکتے، یہ جو تمہارا لباس ہے نا اس کو چینج کرو۔ پوچھتا ہے تعجب کے ساتھ کہ میرے لباس کو کیا ہوا ہے؟ وہ شلوار قمیض بھی ہو سکتی ہے، وہ قمیض اور تہمت بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 پیس 3 پیس کوٹ پینٹ شرٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے، علاقائی لباس بھی کوئی ہو سکتا ہے، پاک ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ بحث کرتا ہے کہ میرے پاک لباس ہے، خریدا ہوا میرا اپنا، بنوایا ہوا میرا اپنا، میں کیوں؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرا ہے ٹھیک ہے، پاک ہے جو بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حلال پیسے سے لیا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس رستے کے اوپر جہاں تو چل رہا ہے نا، ابتدا کرنے لگا ہے، یہاں پر یہ لباس نہیں چلے گا، وہاں جانے والا لباس پہلے میں۔ وہ کون سا لباس ہوگا آپ کو اسے بتایا جائے گا، 2 انسلی چادریں جسے احرام کہا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، حیران ہوگا کہ کیا حرم پاک آ گیا، مکہ آ گیا، خدا کا گھر آ گیا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے نہیں ابھی تو بہت دور ہے، تو پھر یہیں سے اسے بتایا جاتا ہے پگ لے، یہ تیری ادا نہیں، یہ مصطفیٰ کی ادا ہے، اس میں تیری مرضی نہیں چلے گی، لہذا پہلا اپنا لباس ایسا بنا جیسا رسول اللہ نے بنایا تھا، وہ ہے احرام کی 2 انسلی چادر۔ اور جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے نا، یہ فقط احرام کو اس چادروں کا نام نہیں ہے، ہاں اللہ آپ سب کو لے جائے گا کبھی جب احرام باندھا ہے تو غور سے دیکھے نا اپنے آپ کو، تو جب ظاہر تلبیہ پکارتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، حقیقت کے اندر اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے دیتا ہے، زبان بھی دے دیتی ہے کہ ارے پگلے دیکھ، تو نے ساری زندگی یہی کمایا تھا، یہ 2 چادریں، یہی اس کی کمائی ہے۔ ہاں اگر غور کرے نا تو یہ سارا فلسفہ اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ صرف احرام نہیں ہے، یہ تیرا کفن ہے، اور اسی کے اندر تو نے دنیا سے جانا ہے، یہ تیری ساری کل کمائی ہے۔ بس لیکن تو ساری زندگی میرا 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 کر رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ تیرا ہے، یہ 2 چادریں بس۔ یہ بھی قسمت والا ہے۔ جب وہ چل پڑتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ ایسا لباس پہن جو سرکار نے پہنا تھا۔ میں نے جو ابتدا میں فارمولہ سمجھایا کہ رضائے خدا کے لیے عمل ہوگا، اتباع مصطفیٰ کے اندر ہوگا تو عبادت بنتا ہے۔ کشف اللہ کے مقدس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے، علماء اسے یہاں بتاتے ہیں، دوست بتاتے ہیں، اعزہ و اقارب بتاتے ہیں، رشتہ دار بتاتے ہیں، پرانے سینئر بزرگ حجاج جو گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھنا جب اللہ کے گھر پہنچو نا تو نکاح اٹھا کے جو بھی دعا مانگو گے پہلی نظر کے تو وہ دعا تمہاری قبولیت والی دعا ہوگی، اور اللہ آپ کو لے جائے، سب کو لے جائے۔
یہ پتہ تب چلتا ہے جب بندہ وہاں پہنچتا ہے. ہاں ہم یہاں لوگوں کو دعائیں بتاتے ہیں، وہاں مانگتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کو اپنا آپ وہاں بھول جاتا ہے دعا کا. ہاں اسے کہتے ہیں پانی پانی ہو جانا، کہ چند لمحے تو بندہ اس بہن میں ہو جاتا ہے کہ کیا میں ہوں، کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ خدا کا گھر میرے سامنے اور میں کھڑا ہوں. واقعات ایسا ہی ہے، نہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، ایسا تو سین تو نہیں ہے میرے سامنے. پھر اس کا جلال، خدا کے گھر کا جلال بھی بڑا کام آتا ہے. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس کو کیا سمجھائیں کہ جس نے یہاں سے کیمرے سے شروع ہونا ہے، تصویروں سے وہاں تک تصویریں، وہاں تک تصویریں، وہاں تک کیمرے، اس کو کیا پتا ہے کہاں آیا ہوں، کون سی جگہ پہ آیا ہوں، اس جگہ کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، اس جگہ کی اہمیت کیا ہے. اس کو تو فقط یہی پتا ہے میری تصویر بن جائے بس. اللہ کے بندے کوشش کر وہاں تیری تصویر بن جائے. اگر وہاں بن گئی نا تو دنیا کو چھوڑ، یہاں گزارے چلتے رہیں گے. اگر یہاں بناتا رہا وہاں نہ بنی تو کیا فائدہ. وہاں پہنچ گیا، دوستوں نے اسے بتایا، علماء نے اسے سمجھایا کہ دیکھ جب تو صحن حرم میں اتر جائے گا نا، وہاں کسی سے پوچھ لینا حجر اسود والی لائن رک کر وہاں پہنچ جانا، موقع ملے صرف ساتھ دے، گنجائش ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا. اچھا اگر بوسہ نہیں دے سکتا، سیندری ساتھ دے رہی، وقت کی قلت ہے یا رش بہت زیادہ ہے، پوزیشن اتنی سخت ہے، ہمت نہیں پڑ رہی، تو پھر استلام اس کا متبادل ہے. دونوں ہاتھوں کو سامنے بلند کر کے خانہ کعبہ اس نقطہ کی طرف جہاں حجر اسود ہے اس کو چوم لو، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر. یہ بوسے کا متبادل ہو گیا. اب یہاں سے نیت کر کے طواف شروع کرنا. جو میں نے فارمولہ بتایا تھا ذرا اس کو ذہن میں رکھنا کہ رضائے خدا ہو، اتباع مصطفیٰ ہو. علماء سے پوچھا، پرانے حجاج سے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھنا جو پہلے 3 چکر ہے نا، ذرا پہلوانوں کسی چال چلنا، چھاتی چاڑ کے لمبے لمبے قدم ایسے پہلوان چلتے ہیں. اگر سادہ لفظوں میں سمجھاؤں نا، سادہ لفظوں میں کہ اکڑ کے چلنا، بشرطے کہ رش نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دھکا نہ پڑے، جگہ ہو. پہلے 3 چکر رمل کہا جاتا ہے. علماء سے پوچھ کے دیکھیے، اکڑ کے چلنا، پہلوانوں کسی چال چلنا. بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے مالک تو بڑا بے نیاز ہے، تیرا گھر. ہم لاہور میں تھے، ہم پاکستان میں تھے، کسی شہر میں بھی تھے، ہم نے یہی مسئلہ سنا تھا ہر ممبر سے، ہر مسلک سے، ہر عالم سے، ہر سنجیدہ آدمی سے کہ بھائی اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے. اور یہ جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، تو بتا دے رہا ہے کہ یہاں اکڑ کے چل. جہاں اکڑ کے چلے تو مجرم، وہاں چلے تو ثواب. مالک یہ کیا ہو گیا؟ قاعدہ کلیہ بدل گیا. ہاں 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 بدل گیا. وہاں اکڑ کے چلنا تیری عادت تھی، تیری عادت مجھے پسند نہیں، اور یہاں اس انداز سے چلنا تیری نہیں، میرے یار کا انداز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تیرا انداز مجھے پسند نہیں ہے، لیکن جب جہاں آ جائے گا نا تو میرے محبوب کی اتباع میں جب ڈل جائے گا، پھر تیرا یہ پہلوانوں کی سال چلنا، رمل کر کے چلنا، چھاتی تان کے چلنا مجھے پسند آئے گا. صرف پسند ہی نہیں آئے گا، میں اس میں تجھے چلنے میں ثواب بھی عطا کروں گا. بندہ سوچتا تو ہے نا کہ خدا کا گھر سامنے ہو، یہاں تو اور زیادہ عاجزی اور انکساری آنی چاہیے.
کہا ہمیں ان سے غرض نہیں، مجھے تو تیرے محبوب کی اداؤں سے غرض ہے۔ ہاں یہ میرے کریم آقا کی سنت ہے نا کہ جب میرے آقا صحابہ کے ساتھ طواف کرنا شروع کیا نا تو ادھر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، بڑے بڑے سرداران قریش کافر آپس میں میٹنگ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو یہ مسلمان ہے، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی سمت چینج کر دینی ہے، حال دیکھو ان کا یہ ہے وہ ہے۔ تو سرکار صحابہ سے فرما رہے ہیں عمر، ابو بکر، علی، عثمان، جی یا رسول اللہ ذرا اکڑ کے چلو۔ ہاں ہاں یہ ہے وہ طریقہ، آگے چل تھوڑا دیکھ، جب یہ 7 چکر مکمل کر لیے اب کیا کرنا ہے؟ علماء سے پوچھا، معلمین سے پوچھا، انہوں نے کہا تجھے پیاس ہے یا نہیں؟ ہمیں اس سے غرض نہیں، چل آب زمزم پی، ساری کائنات کے پانی بیٹھ کر پیو، ڈاکٹر کہتا ہے، کھڑے ہو کر پیو گے نا تو میں بھی کہہ رہا ڈاکٹر کو پوچھ لینا، وہ کہتا ہے یار خدشہ یہ ہے کہ تمہارے گردوں پہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ تو اور کیا ہے، آب زمزم کی باری آئی تو کہا ہوں میں لینے کھڑا ہو گیا، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام پانی نہیں ہے۔ عام پانی پینے کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تیری ضرورت ہے، پیاس ہے نا، اتنا پی۔ اور جب آب زمزم کی باری آئی تو کہا جتنا تو پی سکتا ہے اتنا پی، حتیٰ کہ حلق تک پی۔ پھر یہ وہ پانی ہے، یہ تیرے لیے خوراک بھی ہے، یہ تیرے لیے دوا بھی ہے، یہ تیرے لیے صحت بخشنے والا ایک وہ ٹانک، وہ ہتھیار میں سے ہے۔ تو جس بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگ کے آب زمزم پیے گا نا، اللہ اس بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ نکلا کہاں سے ہے؟ سرکار سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی پاؤں کی ٹھوکر سے۔ آج یہاں کئی دوست نہیں کیجیے نہیں پسند آئے ہیں، میں نے کئیوں کو دیکھا ہے اچھے بندے نہیں کہ اٹھے میں کرتے تھے کولر چکیا ہوتا ہے آپ زمزم کا پانی کا کین، میں کہا پانی میں لاہور جو بڑا ملتا ہے انہیں جی میرے تبرک خدا کے لیے۔ پھر 7 چکر مکمل کر لیے، اب کیا کرنا ہے؟ ہم اتنے پیسے لگا کے آئے تھے عبادت کرنے کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، لوگ کہیں گے بڑا خوش نصیب ہے یار، دیکھو بڑا خوش قسمت ہے یار، بڑا نیک ہے یار، اللہ کے گھر گیا تھا۔ اب کیا کرے؟ بتایا جائے گا آب زمزم پی لیا ہے، چل دیکھ جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشان ملیں گے نا تجھے پتھر، اگر جگہ ملے نا تو ان کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ بندہ سوچ بھی لیتا ہے نبی کتھی ایسی پڑھ لیگی اللہ تو قبول تے کر لیتا ہے، کہا میں تو کر لیتا ہوں نا، اگر جگہ ملے نا تو اتھے پڑھ۔ فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اچھا یہ ہو گیا، اب یہ کرنا ہے کہ تو جہاں سے نکل اور صفا پہاڑی پہ آ جا، یعنی جو صفا اور مروہ پہ پہاڑیاں آنا، اچھا ان پہ آ گیا، بندہ سوچ پہ تو بڑا ہوگا نا کہ میں نے تو اتنے پیسے لگائے تھے، اتنا سفر کیا تھا کہ میں حاجی بننے جا رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کئی مجھے کہتے ہیں 7 چکر لگا، کئی کہتے ہیں یہاں 2 نفر پڑھ لے، کئی کہتے ہیں آب زمزم پی لے۔ اب آ گیا جو پہاڑوں کے درمیان آ گیا، ادھر صفا کی پہاڑی ہے، ادھر مروا کی پہاڑی ہے، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا اب تو صفا پہ کھڑا ہو جا، نیت کر، 7 چکر لگا، ادھر سے ادھر جا، مروا کی طرف تیرا 1 چکر ہو جائے گا، ادھر سے پھر ادھر واپس آ، تیرے 2 ہو جائیں گے۔ بندہ ہی بندہ ہے، سوچ نہیں سکتا ہے میں کی کرا، کیا تمنا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ پھر اس کے اوپر ایک کام اور بڑا کمال کا ہے نا، مخصوص ایک جگہ ہے، مثال کے طور پر وہ اتنی ہے کہ اگر یہاں اس دیوار سے لے کر باہر جو ہاں پر ہمارے یہ نلکے وضو والے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اتنی ہوگی یا شاید اس سے
فٹ 2 فٹ کم یا زیادہ ہوگی، وہاں گرین لائٹ سبز لائٹس لگی ہوئی ہیں، ملین اخترین کہا جاتا ہے وہ جگہ جہاں سے حاجی تیز دوڑ کے گزرتا ہے۔ اب یہاں سے دوڑ اب میں کتنے ہم کچھ ہے مولوی صاحب ساتھ کہتے ہو اللہ والے جیتے دے دے ہوں سارا سامان بھی چکے ہیں اتنے آ کے بھی دوڑن دے ہو۔ ہاں سیدہ حاجرہ نبی نہیں ہے، ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، دوڑی تھی اپنے بیٹے کی پیاس کو مد نظر رکھ کر کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کروں، کبھی جاتی ہے سبا کی طرف، کبھی جاتی ہے مروا کی طرف، عبادت سوچ کے نہیں دوڑی تھی۔ لیکن آج قیامت کی صبح تک ہر حاجی کے لیے اللہ نے فارمولہ بنا دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ میری پیاری بندی اگرچہ دوڑی تھی اپنے بیٹے کی خاطر، اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے، پیاس تو ہم نے بجھا دی کائنات کے سب سے افضل و اعلیٰ پانی سے۔ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم میری پیاری بندی کے قدموں کے اوپر دوڑو ذرا، دوڑو نا، دوڑو گے نا تو تمہارا دوڑنا بھی عبادت بن جائے گا۔ تمہارا کام ہے چکر لگانا، جب تمہارے چکر پورے ہو جائیں گے نا تو یہ چکر نہیں ہوگے، یہ عبادت ہوگی۔ بندہ سوچ تو سکتا ہے یار میں اتنے پیسے لگا کے یہ پہاڑوں کے درمیان دوڑنا سی تو سارے کو تو کافی سارے پہاڑ ہیں، ہاں تھوڑی دیر چکر لگا دے، یہ کہتے تھے کوئی سیدہ حاجرہ نہیں دوڑی صرف اس لیے جب وہاں 7 چکر لگا لیے کہا اب کیا کریں؟ کہا اب نوافل ادا کرو، شکرانے کے جانا، تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ موقع دے دیا، دعائیں مانگو، مانگ لی، اب کیا کریں؟ کہا یہ سر کے بال منڈوا دو، تمہارا ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ذرا غور کر کے بتانا اس میں کون سی ایسی عجیب عبادت ہے کہ بندہ اتنا لاکھوں روپیہ لگا کے یہ حاجی بن رہا ہے۔ پھر تھوڑا آگے چلو، جس کو حج کہتے ہیں، مختصر کر رہا ہوں تو وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو سرکار کی سنت کریمہ کے مطابق ہر حاجی کے لیے سرکار کی سنت یہ ہے کہ مینا میں پہنچے 8 ذی الحجہ، مینا میں 5 نمازیں سرکار نے ادا فرمائی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہو جانے کے بعد ٹھیک ٹھاک بلندی پہ آ جانے کے بعد سرکار مینا سے چلے تھے۔ 9 ذی الحجہ کو سرکار مینا سے چل کر عرفات کے اندر مسجد نبوی شریف کے پاس تشریف لائے، وہاں صحابہ کا جب رفیق لگا ہے، وہاں سرکار نے آ کر حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ یہ پوری نسل انسانی کے لیے جو جا کر تھا، وہ سرکار نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہاں خطبہ ہو گیا۔ خطبے کے بعد مسجد نبوی ہے، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو عموماً آپ آگے پیچھے کسی مہینے چلے جائیں نا آپ کو بند ملے گی۔ لوگ جاتے ہیں زیارات کے لیے، ہم بار آپ کا مطلب جانے کا اتفاق ہوا ہے، کوئی شاید ایک آدھ تھوڑی سی کھولی ہوگی، کوئی ظاہر جاتا ہے، کوئی 2 نفر پڑھ رہا ہے، ادروائز نماز کے لیے مسجد بالکل بند ہے۔ کھولتے ہیں صرف فقط اس دن کے لیے، یہاں خطبہ ہوتا ہے عین ظہر کے ٹائم، عبادت دیکھنا کہ رب کیا چاہتا ہے۔ اتنا خرچہ کر کے کم از کم 10-12 لاکھ روپیہ لگا کے، اور باقی جو سفر ہے، جو قربانی ہے، جو خرچے ہیں وہ الگ ہے، یعنی کم از کم 12 لاکھ لگا کر حاجی کیسے بنتا ہے یہ دیکھنا۔ عین 9 ذی الحجہ کا دن آ گیا، ظہر کا وقت آ گیا، حاجی پہنچ گیا مسجد نبوی میدان عرفات، اور یہاں ہر حاجی پہنچتا ہے، جو یہاں نہ پہنچے وہ حاجی نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لینا، یہ مین مسئلہ ہے، اسے وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ یہاں نہ جائیں گے تو کام ہو جائے گا، یہاں جانا پڑے گا۔ صبح ہو جائے، دوپہر کو جائے، عصر کو پہنچے، مغرب سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔
یہاں ٹھہرنا ضروری ہے اس جگہ میں. نماز کوئی پڑھی نہ پڑھی وہ الگ بحث ہے, خطبہ سنا کہ نہیں سنا وہ الگ بحث ہے, اس کے بغیر کام چل جائے گا, لیکن پہنچنا شرط ہے, اگر نہ پہنچا تو پھر نہیں چلے گا, آج نہیں ہوگا. اب یہاں پہنچا, زہر کا ٹائم, خطبہ ہو گیا شروع, وسیع خطبہ ہوا ہمارا مدلل مفصل, ہر سال ہوتا ہے. اس کے بعد اذان ظہر ہوتی ہے, ظہر کی جماعت ہو جاتی ہے, تکبیر ہوتی ہے, جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, 2 رکعت ظہر کی پڑھائی جاتی ہے قصر. جب سلام پھرتا ہے 2 رکعت کا, اس کے بعد پھر تکبیر ہوتی ہے, اقامت, پھر 2 رکعتیں عصر کی بڑھا دی جاتی ہے عین ظہر کے وقت میں. بڑے بڑے مفتی میں دیکھے ہوتے پہنچے ہوئے ہیں ہر سال, ہاں یقین جانیے پوری دنیا سے بڑے بڑے صاحب کمال, صاحب علم, صاحب فن, ولی, متقی, پرہیزگار, بڑی بڑی اللہ کی نیک ہستیاں مخلوق بڑی پہنچی. میں تعجب میں پڑھ گیا, میں اتنی صدیاں بیت گئی, کوئی پڑھی جاتے ہو, اپنی اپنی پڑھ لو. 2 جو پڑھ لی ہیں ظہر کی, ابھی عصر کا ٹائم ہونا ہے, ٹائم کے بغیر ہی پڑھا دی ہے. اچھا چلو ٹائم کے بغیر پڑھا دی ہے تو کوئی اور مصروفیت ہوگی, کہیں جانا ہوگا, اس جگہ کو چھوڑ کر, اس لیے پڑھائی ہوگی. کہا نہیں جانا کہیں نہیں ہے, پھر کیوں پڑھا دی؟ کہا ہمیں نہیں پتا, رسول اللہ نے ایسے ہی پڑھائی. ہاں ظہر کے وقت میں عصر کی پڑھا دی. اب کہاں جانا ہے, کوئی اور کام ہے, کوئی عبادت ہے, کام کوئی نہیں ہے. پھر یہاں سے کہیں جانا ہوگا, کہیں جانا بھی نہیں, بلکہ یہاں سے جا سکتے ہی نہیں, پابند تو یہی رہنا ہے. اچھا پھر بیٹھے رہے, کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے. ظہر کے بعد عصر کا وقت آ گیا, اب کیا کرے, وہ جو ظہر کی ٹائم پڑی تھی اب عصر کا آ گیا ٹائم, وہ دوبارہ پڑھ رہی ہے یا پوری ہو گئی؟ کہا نہیں وہ ہو گئی. ہاں یہ اس حاجی کے لیے ہے جو مسجد نمرہ پہنچ کر عبادت کرے. کئی حاجی ہے وہ جائے اپنے کمرے یا کوٹھا ستے رہنے رکھیا بھی کرنے نے, اسی تے نہیں دیکھیا. میں کہا تسی زحمت کر دے تے پھر سی نا, اللہ کو ادا بھلا کرے. تسی آندے میدان دے وچ مسجد نمرہ تسی دیکھ دے حاجی کس نوں کہندے نے, کیویں ہوندا ہے. تسی تے اپنے کمرے چ آرام فرمایا, اوتھے تے کوئی خطبہ دین جاندا سی خطیب. عصر کا وقت آ گیا, کام کچھ کرنا نہیں, کچھ نہیں کرنا, عبادت کرو. کیا ہے؟ تسبیح و تحلیل, ذکر, اذکار, توبہ و استغفار. سنت کیا ہے؟ میرے آقا عین عصر کے وقت صحابہ فرماتے آپ نے اپنے محبوب نبی کو دیکھا کہ سرکار کی یہ جو بازو شفاعت ہے نا, سرکار نے یوں اٹھا کر پوری امت کے لیے دعا مانگی. اتنے آپ نے کرم والے بازو پھیلائے دعا کے لیے کہ سرکار کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی. اچھا عصر کا وقت ڈھلتا گیا, عین مغرب کا وقت شروع ہو گیا. یہ حاجی بن رہا ہے, یہ ہے حج. عین مغرب کا وقت شروع ہوا, ادھر اذان مغرب شروع ہوئی مسجد نبوی کے اندر, ادھر اعلان ہو گیا حاجی جہاں سے نکل پائے, اب نہیں پڑھنی. ہاں ذمہ داری فقیر سے. میں اکثر کہتا ہوں جو میں کہوں میری زبان سے سنو نا, جب تک میری سانسیں باقی ہے میں حاضر. یہ اس حاجی کی بات کر رہا ہوں جو مسجد نمرہ میں پہنچا. خیمے والے حاجی کی بات نہیں کر رہا, خیمے والا تو خیمے میں ہوگا نا, ہم تو ظاہر ہے پھر اپنی پڑے گا یا اپنی جماعت کرے گا. اب حکم کیا ہے؟ کہا پہلے ظہر کے ٹائم عصر کی پڑھا دی, اب مغرب کا ٹائم آ گیا چھوڑوا دی, اب نہیں پڑھنی. ابھی میرا وضو ہے, مسجد کے اندر کھڑا ہوں, مسجد کے سرے میں کھڑا ہوں, مسجد کے احاطے میں کھڑا ہوں, ارے بائے میدان میں کھڑا ہوں, ارے 3 تو فرض پڑھنے ہیں, زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے, مجھے پڑھ لینے دو. کہا نہیں اب نہیں پڑھنے. کہا یہ کیا مسئلہ, میں تو حاجی بن رہا تھا 10-15 لاکھ روپیہ لگا کر, یہ کیا بن گیا میرے ساتھ؟ کہا ہمیں نہیں پتا, کیوں چھڑوا رہے ہو؟ کہا یہاں سے اس میدان میں نہیں پڑھنا, اس مسجد میں نہیں پڑھنی. یہ جتنا یہ عرفات کا علاقہ ہے نا, اس عرفات کے علاقے میں نہیں پڑھنی, نکل.
کیا ہو گیا ہے؟ کہا اب نہیں. کہا کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ کہا ہمیں بھی نہیں پتا کیوں لگاتے ہیں. پھر کہا رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. یہ ہے ادائے مصطفیٰ. اب نکل پڑو، اس سے اگلی منزل ہے میدان مصطفیٰ. وہاں پہنچو، جس ٹائم پہنچو گے وہاں مغرب بھی اور عشاء بھی وہاں جا کر پہلے ظہر کے ٹائم اثر کی پڑھا دی، ادھر مغرب کا ٹائم ہوا چھڑوانے کا ہمیں نہیں پتا. ہم نے دیکھا تھا رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. اب ہم جہاں کہتے ہیں اتنے لڑن کرتے ہو اتنے جا کے بن گئے ہو. اب مصطفیٰ میں آ گئے، این رات کا وقت ہے، لیٹ ہو گیا نا. یہاں مجھ سے مسئلہ پوچھو گے نا تو مغرب کا جو ٹائم ہے جب عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے تو مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد قضا ہو جاتی ہے نماز. لیکن اس رات قضا نہیں ہوتی. سرکار کا یہی طریقہ ہے، جس ٹائم پہنچو ادا ہی پڑھ لینا، چاہے رات 10 بجے بھی پہنچو کام پڑھ لینا. پھر ہاں یہاں سے کچھ کنکریاں جمع کر لو، اگلے دن شیطان کو مار دیا ہے. ذرا سوچنا 2 منٹ اوپر رکھ دیں. میں معلوم کھا ہوں، آج نماز کو ختم کر رہا ہوں، اس موضوع کو مکمل کرنا ہے. سجدہ کو تو حاجرہ پاک کو تو شیطان نظر آیا تھا، انہوں نے مارے تھے. سب کو نظر آتا ہے ایسی ماری ہے. اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا، انہوں نے مارے تھے. ہمیں کو نظر آتا ہے کہ ہم مارے. ابراہیم خلیل اللہ کو نظر آیا تھا، ہمیں کوئی نظر آتا ہے کہ ہم مارے. کہاں نظر آئے یا نہ آئے، تمہارا کام ہے مارنا. ارے جب تم پتھر مارو گے نا، مار تو پتھر رہے ہو نا، من حاجرہ. مار تم پتھر رہے ہو نا، من عبادت رہی ہے. یہ ہے حاجی. پہلے دن فقط ایک شیطان کو بڑے کو زور سے پہلے مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر بال کٹوانے ہیں، احرام کھولنا ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے. پھر اگلے دن ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے. پھر اس سے اگلے دن بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے. جب وہ مار لے گا حاجی تو پھر اپنا سامان سمیٹ کے مکہ شہر آ جائے گا. یہ ہے حج. 15 لاکھ 20 لاکھ لگا کر یہ حج. ذرا سوچنا اللہ کیا چاہتا ہے. رب یہ چاہتا ہے کہ تم میرے محبوب کی اداؤں کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ. میرے پیارے محبوب کی پیاری ادائیں زندہ کر دو. یا میرے وہ پیارے بندے سیدہ حاجرہ ہو تب، سیدنا ابراہیم خلیل ہو تب، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ہو تب، ان کی اداؤں میں چل کے دکھا دینا. تیرا کام ہے چلنا، میرا کام ہے حج بڑھا دینا. اس کو حج کہتے ہیں. دعا ہے اللہ ہم سب کو